بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 2007 میں اسلام آباد میں موجود لال مسجد پر کیے جانے والے فوجی آپریشن کو تقریباً 14 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی یہ معاملہ پوری طرح حل نہیں ہوا۔ آج بھی اس دھوئیں سے کبھی کبھی چنگاری نکلتی ہے جو کسی بھی وقت کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ اس آپریشن کے بارے میں مختلف وجوہات پیش کی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ اس آپریشن کے حق میں بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ اس معاملے کو کسی تعدیبی کارروائی کے بغیر حل کرنے کا گلہ کرتے ہیں۔ اس فوجی آپریشن کے محرکات آخر کیا تھے؟ دارالحکومت کو بے حیائی سے پاک کرنا۔ مئی اور جون سن 2007 میں لال مسجد کی انتظامیہ کے زیر انتظام چلنے والے مختلف مدارس کے طلباء اسلام کی ترویج، ملک میں اسلامی نظام کے قیام اور وفاقی دارالحکومت کو بے حیائی سے پاک کرنے کے لیے متحرک تھے۔ یہ افراد کبھی ویڈیو سیریز کی دکانوں پر رکھی ہوئی سیریز کو آگ لگاتے اور کبھی وہ شہر کے مختلف سیکٹرز میں قائم مساج سینٹرز میں بلا اجازت گھس کر وہاں پر کام کرنے والے عملے کو نہ صرف تشدد کا نشانہ بناتے بلکہ انہیں اغوا کر کے اپنے ساتھ بھی لے جاتے۔ لال مسجد انتظامیہ کے کرتا دھرتا یعنی مولانا عبدالعزیز اور مولانا عبدالرشید غازی کی طرف سے ایسے اقدامات میں ملوث افراد کی کبھی حوصلہ شکنی نہیں کی گئی۔ مدارس کے ان طالب علموں کی طرف سے اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں واقع مساج سینٹر سے کچھ چینی باشندوں کو بھی اغوا کیا گیا، جس پر چین نے پاکستانی حکومت سے احتجاج کیا تھا۔ کاروباری طبقہ بھی مدارس کے ان طالب علموں سے خوف زدہ تھا۔ وہ کھولتے ہی نہیں تھے اور اگر ایسا کرتے بھی تھے تو وقت سے پہلے بند کر کے چلے جاتے۔ اسلام آباد کی پولیس ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنے سے ڈرتی تھی اور ایسا نہ کرنے کی وجہ اسے ایک حساس معاملہ قرار دیتی تھی۔ پولیس حکام کے دعووں کے برعکس 2 مرتبہ پولیس کی ٹیم جب ذمہ داروں کو گرفتار کرنے کے لیے لال مسجد پہنچی تو وہاں پر پناہ لیے ہوئے ملزمان نے ان پولیس اہلکاروں کو نہ صرف زد و کوب کیا بلکہ انہیں یرغمال بھی بنایا، جس کے بعد اس وقت کے ڈپٹی کمشنر چودھری محمد علی نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ان پولیس اہلکاروں کو ان کے چنگل سے آزاد کروایا۔ رہائی سے پہلے کچھ مسلح افراد نے اس امانت لگا دی تھی جس میں ان پولیس اہلکاروں کو یرغمال بنا کر رکھا گیا تھا۔ زبردستی دین پھیلانے اور مبینہ طور پر لوگوں کے گھروں میں گھس جانے جیسے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دور میں اسلام آباد میں دنیا کے مختلف سفارتکاروں نے ان واقعات پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ اس کے علاوہ ملک کے خفیہ اداروں نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ جس طرح مدارس کے طالبہ سر عام اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں تو ایسے حالات میں اس امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ یہ طلبہ اسلام آباد میں مختلف اور بالخصوص غیر مسلم ممالک کے سفارت خانوں کو رخ کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات کے بعد اس وقت کے فوجی صدر پر دنیا کی طرف سے ذمہ داریوں کے خلاف کارروائی کے لیے دباؤ بڑھتا چلا گیا۔ ان تمام واقعات کو دیکھتے ہوئے صدر پرویز مشرف، جو اس وقت آرمی چیف بھی تھے، نے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا۔ اسلام آباد پولیس کی سیکیورٹی ڈویژن کے ایک اہلکار کے مطابق لال مسجد میں چھپے ہوئے مبینہ شدت پسندوں کے خلاف کارروائی سے پہلے پورے اسلام آباد اور بالخصوص لال مسجد کے قریب 4 سیکٹرز کی ریکی کی گئی اور ریکی کے لیے نہ صرف متعلقہ تھانے کے انچارج سٹی سرکل کے ایس پی کے علاوہ اس کام کے لیے لاہور سے بھی خصوصی ٹیمیں بلوائی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ اس 120 اسپیشل گاڑیاں بھی لاہور سے منگوائی گئی تھیں۔ اہلکار نے بتایا کہ اسلام آباد پولیس نے ریکی کا کام مکمل کر کے کارروائی کے لیے لال مسجد سے کچھ فاصلے پر مختلف مقامات پر مورچے بھی بنائے ہوئے تھے، تاہم لال مسجد میں چھپے ہوئے لوگوں کو ان مورچوں کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا، جس کے بعد ان مورچوں میں کسی پولیس اہلکار کو نہیں بھیجا گیا۔ ان تمام واقعات کو دیکھتے ہوئے صدر پرویز مشرف، جو اس وقت آرمی چیف بھی تھے، نے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا۔ سیکیورٹی ڈویژن کے اہلکار کے مطابق پولیس نے پہلے اپنی مدد کے لیے رینجرز کو طلب کیا تھا، لیکن جب لال مسجد کی طرف سے ہونے والی فائرنگ کے نتیجے میں ایک رینجرز اہلکار ہلاک ہوا تو اس کے بعد فوج کو بلانا ناگزیر ہو گیا تھا۔ سیکیورٹی ڈویژن کے ایک اہلکار کے مطابق آپریشن شروع ہونے سے پہلے لال مسجد اور اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ کے ذمہ داران ایک دوسرے سے رابطے میں تھے اور جب فوج کو طلب کیا گیا تو اس آپریشن میں ہلاک ہونے والے عبدالرشید غازی نے ضلعی انتظامیہ کے افسر سے فوج بلانے کی وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ چونکہ بارشوں کا موسم شروع ہونے والا ہے اس لیے ممکنہ سیلاب کی تیاریوں کے سلسلے میں فوج کو طلب کیا گیا ہے۔
آپریشن شروع ہونے سے پہلے لال مسجد کی طرف جانے والے تمام راستوں کو خاردار تاریں لگا کر سیل کر دیا گیا اور ان قریبی علاقوں میں رہنے والے افراد کو کچھ دنوں کا راشن اکٹھا کرنے اور گھروں سے نہ نکلنے کا حکم دیا گیا تھا۔ سیکیورٹی ڈویژن کے اہلکاروں کے مطابق لال مسجد کے قریب سکول اور سرکاری عمارتوں پر اسپیشل سروسز گروپ کے کمانڈوز اور ماہر نشانہ بازوں کو تعینات کیا گیا تھا، جبکہ اس آپریشن کے لیے 111 بریگیڈ سے 3 یونٹس بلائے گئے تھے۔ یہ فوجی آپریشن 3 جولائی سے شروع ہوا اور 10 جولائی کو ختم کیا گیا۔ اس آپریشن کے دوران فوج کے ایک لیفٹیننٹ کرنل ہارون جان سے گئے، جبکہ اس آپریشن کے دوران لال مسجد میں جان سے جانے والوں سے متعلق متضاد دعوے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس آپریشن کے دوران مارے جانے والوں کی تعداد 100 کے قریب ہے، جبکہ لال مسجد کی انتظامیہ ابھی بھی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس آپریشن کے دوران 200 کے قریب طلبہ اور طالبات کی جان گئی۔ اس آپریشن کے دوسرے روز یعنی 4 جولائی کو لال مسجد میں پناہ لیے ہوئے مبینہ شدت پسند اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ایک نجی ٹی وی کے کیمرہ مین اور ڈرائیور کو کمر پر گولیاں لگیں، جن میں سے ایک آج بھی بستر پر ہے، جبکہ دوسرے زندگی بھر کے لیے اپاہج ہو گئے ہیں۔ جب تک آپریشن جاری رہا تب تک کتنی ہلاکتیں ہوئیں کسی کو معلوم نہیں تھا، تاہم یہ معلومات آپریشن ختم ہونے کے بعد ملی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس آپریشن میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 100 کے قریب ہے، جبکہ لال مسجد کی انتظامیہ ابھی بھی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس آپریشن کے دوران 200 کے قریب طلبہ و طالبات کی جان گئی۔ ہارون غازی اس فوجی آپریشن میں ہلاک ہونے والے عبدالرشید غازی کے صاحبزادے ہیں، اور جس وقت یہ آپریشن شروع ہوا تھا تو وہ اپنے خاندان کے ہمراہ اپنے گھر میں موجود تھے، جو کہ لال مسجد سے ملحقہ تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ مولانا عبدالعزیز بھی ان کے ہمراہ رہتے تھے، اور جس وقت آپریشن شروع ہوا تھا تو دونوں بھائیوں یعنی مولانا عبدالعزیز اور عبدالرشید غازی کے خاندان وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن شروع ہونے سے پہلے راشن اکٹھا کر لیا گیا تھا، لیکن انتظامیہ کی طرف سے فوجی کارروائی سے پہلے لال مسجد اور اس سے ملحقہ عمارت جہاں طالبات کا مدرسہ جامعہ حفصہ واقع ہے، ان کے گھروں کی بجلی اور گیس منقطع کر دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن کے دوسرے دن 3 درجن سے زائد افراد کی لاشیں ان کے گھر کے صحن اور جامعہ حفصہ میں پڑی ہوئی تھیں۔ ہارون غازی کہتے ہیں کہ اس آپریشن کے دوران جب کرفیو میں نرمی کی گئی تو اس موقع پر ان گھروں میں مقید دونوں بھائیوں کی فیملی، جن میں خواتین بھی شامل تھیں، وہاں سے نکلیں، اور وہ یعنی ہارون غازی بھی اپنی والدہ کے ساتھ وہاں سے نکل گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ضلعی انتظامیہ کو اس بات کا علم ہوتا تو وہ انہیں فوری گرفتار کر لیتے، کیونکہ ان کے اور ان کی والدہ کے خلاف بھی مقدمات درج تھے۔ انہوں نے کہا کہ جس روز ان کے والد اس آپریشن میں مارے گئے تو اس سے پہلے بھی وہ اپنے بچوں کے ساتھ رابطے میں تھے۔ مولانا عبدالرشید غازی جس روز مارے گئے اس وقت کالعدم تنظیم القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کا ایک پیغام بھی آیا تھا، جس میں انہوں نے عبدالرشید غازی کو اسلام کا ہیرو قرار دینے کے ساتھ ساتھ پاکستانی مسلح افواج کے خلاف اعلان جنگ بھی کیا۔ اس فوجی آپریشن میں مارے جانے والے زیادہ تر افراد کی شناخت DNA ٹیسٹ کے ذریعے کروائی گئی تھی۔ لال مسجد آپریشن کے مرکزی کردار مولانا عبدالعزیز نے مدارس کے طالب علموں کی طرف سے دین اسلام کی ترویج اور فحاشی کے خلاف کیے جانے والے اقدامات کو آپریشن کی وجہ قرار نہیں دیا، بلکہ ان کے بقول ان کے خلاف آپریشن افغان جہاد کی حمایت کرنے کی بنا پر کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ لال مسجد آپریشن کے دوران انہیں مسجد کے باہر سے گرفتار کیا گیا اور وہاں پر موجود سیکیورٹی فورسز نے وہاں پر ایک برقع منگوایا اور انہیں برقع پہننے پر مجبور کیا گیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ گرفتاری کے بعد جب وہ سرکاری ٹی وی پر انٹرویو دے رہے تھے تو اس وقت انہوں نے برقع کیوں نہیں اتارا، تو اس سوال پر مولانا عبدالعزیز خاموش رہے۔ مولانا عبدالعزیز کے دعوے کے برعکس اس وقت اسلام آباد پولیس کے حکام کا کہنا تھا کہ مولانا عبدالعزیز کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ برقع پہن کر جامعہ حفصہ کی ان طالبات کے ساتھ جانے کی کوشش کر رہے تھے جنہیں سیکیورٹی فورسز کی طرف سے جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ پولیس حکام کے مطابق جب مولانا عبدالعزیز خواتین کے لیے بنائے گئے واک تھرو گیٹ سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہاں پر تعینات ایک لیڈی کانسٹیبل نے مشکوک جانتے ہوئے اس کی اطلاع وہاں پر موجود پولیس اہلکاروں کو دی، جنہوں نے جب برقع اتارا تو اندر خاتون کی بجائے مولانا عبدالعزیز تھے۔ صحافی اور اینکر پرسن حامد میر کا کہنا ہے کہ اگر اس وقت کے فوجی صدر پرویز مشرف چاہتے تو لال مسجد آپریشن کیے بغیر معاملات کو حل کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت کے اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت
طارق عظیم کے علاوہ اس وقت کے وزیر مذہبی امور اعجاز الحق کی مولانا عبدالعزیز اور مولانا عبدالرشید غازی سے ملاقات کے دوران وہ بھی موجود تھے، اور ان کی موجودگی میں ہی فریقین اس معاملے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ حامد میر کا کہنا ہے کہ پرویز مشرف اس بات پر آمادہ نہیں تھے کہ آپریشن کو ملتوی کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف نے انہیں آرمی ہاؤس بلایا اور ان مذاکرات کی تفصیلات بھی بتائیں۔ حامد میر کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف کو بتایا کہ لال مسجد میں پناہ لیے ہوئے کچھ شدت پسند شفٹوں میں کام کرتے ہیں اور ان میں سے کچھ افراد کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا، جنہیں بعد ازاں جیل بھجوا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ وزیر داخلہ اور اس وقت کے انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ بھی اس معاملے کو مذاکرات کے ذریعے حل کروانے کے حامی تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ اعجاز الحق کے ساتھ مولانا عبدالعزیز اور عبدالرشید غازی مذاکرات کر رہے تھے تو اس دوران محکمہ اوقاف کی طرف سے ایک لفافہ آیا، اور جب اس لفافے کو کھولا گیا تو وہ محکمہ اوقاف کی طرف سے ایک خط تھا جس میں لال مسجد سے ملحقہ جامعہ حفصہ کو گرانے کے بارے میں کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اعجاز الحق، جن کے پاس محکمہ اوقاف بھی تھا، نے ایسا کسی بھی خط کے جاری ہونے سے لا علمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت کی سول سوسائٹی اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی اس معاملے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے حق میں تھی۔ حامد میر کا کہنا تھا کہ مولانا عبدالعزیز غازی کی صرف ایک شرط تھی کہ انہیں گرفتار کرنے کے بعد ان کے کپڑے نہ اتارے جائیں۔ اس مذاکراتی عمل کے ایک اور عینی شاہد اور دینی جماعتوں کی سرگرمیوں کی کوریج کرنے والے صحافی علی شیر کے مطابق حکومتی مذاکراتی ٹیم اور لال مسجد کی انتظامیہ کے درمیان جس معاہدے پر اتفاق ہوا تھا اس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ مولانا عبدالرشید غازی اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ اسلام آباد سے اپنے آبائی علاقے رجحان جمالی، جو کہ جنوبی پنجاب میں واقع ہے، چلے جائیں گے اور دوبارہ کبھی بھی وہ اسلام آباد کا رخ نہیں کریں گے۔ علی شیر کے مطابق سابق فوجی صدر نے اس معاہدے کی منظوری نہیں دی تھی، جس کے بعد آپریشن شروع کیا گیا۔ اس آپریشن کے خاتمے کے بعد ایک طویل عدالتی جنگ کا آغاز ہو گیا اور لال مسجد آپریشن کے حقائق معلوم کرنے کے لیے ایک عدالتی کمیشن بھی تشکیل دیا گیا، اور اس کمیشن میں پیش ہونے والے افراد کی ایک لمبی فہرست بھی موجود ہے۔ اس آپریشن میں ہلاک ہونے والے افراد کے ورثاء کو معاوضے کے اعلان کے علاوہ اس آپریشن کے دوران منہدم ہونے والی خواتین کے مدرسے جامعہ حفصہ کی دوبارہ تعمیر کے لیے ضلعی انتظامیہ کی طرف سے سیکٹر H8 میں 20 کنال کا ایک پلاٹ بھی دیا گیا۔ لال مسجد انتظامیہ کا موقف ہے کہ اس آپریشن میں ہلاک ہونے والے کسی بھی شخص کے ورثاء کو معاوضہ نہیں دیا گیا۔ داستان ٹی وی آفیشیل کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔